بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، ایک مختصر سی ویڈیو ہے محاورہ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے بڑے ہی قداور مفتی ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم رضا عطاری صاحب دامہ برکاتہم عالیہ۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یقین کریں یہ ویڈیو مودی کے لیے، ٹرمپ کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جو اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ رسول کا دشمن بنا ہوا ہے، ملک پاکستان پر میلی آنکھیں جمائے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، معاذ اللہ۔ مفتی قاسم صاحب نے ہے یہ تھوڑا سا پرانا بیان، لیکن اتنا جامع، اتنا شاندار، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں اٹھی ہیں مسلمانوں کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ختم کر کوئی نہیں سکا، اسلام کا نام و نشان نہیں مٹا سکا، خود مٹ گئے۔ مفتی قاسم صاحب نے جس انداز میں تفصیل بیان کی ہے مختصر سی، انتہائی پرمغز جامع ہے، اس کو ایک مرتبہ آپ ضرور سنیے گا، اگر ہو سکے اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ہماری آواز جو ہے یہ غیر مسلم ملوتا کا پہنچ جائے۔ وہ آئے دن کبھی کسی اعتبار سے، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی زاویے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک مرتبہ ویڈیو کو دیکھیے گا، پھر اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آخر بار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ یاد رکھیں، اسلام کبھی بھی ہمیشہ مغلوب نہیں ہوگا۔ ایک وقت آتا ہے مغلوب ہوتا ہے، لیکن خدا نے اسے بقا کے لیے بنایا ہے، یہ دوبارہ غالب ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار آئے تھے نا تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ 313 ہے، تلواروں کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر، اونٹوں کے بغیر ہم ان کو ختم کر دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ قصہ پلٹ گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ پورے عرب قبیلے مل کر آئے کہ مدینے کو فنا کر دیں گے، سارے بھاگے، مدینہ باقی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کے اندر عیسائی پورا یورپ مقابلے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تنہا صلاح الدین ایوبی اس اکیلے نے سب کو تتر بتر کر دیا۔ چنگیز خان نے کیسا حملہ کیا، کہاں سے اٹھا، سلطنتیں تاراج کرتا آیا، ایسا لگ رہا تھا روئے زمین پہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ وہ اور اس کی نسل ختم ہو گئی، مسلمان باقی، بلکہ اس کی نسل مسلمان ہو۔ ابھی 150، 200 اور 250 سال پہلے دنیا کے ہر مسلمان ملک پہ پرتگال کا قبضہ، برطانیہ کا قبضہ، فرانس کا قبضہ، افریقہ کے ممالک پہ فرانس کے قبضے تھے، ادھر ہمارے والے ممالک پہ برطانیہ کے قبضے تھے، ادھر وہ ایسٹ کی طرف جناب پرتگال کے قبضے تھے، ڈچ آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا سب مسلمان بالکل پس گئے۔ کیا ہوا؟ سارے بھاگے، مسلمان پھر باقی۔ آج لگ رہا ہے کہ ہم بڑے پسپا ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، دوبارہ پھر وہی ہوگا، مسلمان پھر غالب ہیں۔ کیوں آئیں گے؟ اب میں آیت پڑھتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میں کوئی اپنے دین سے پھر بھی گیا تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں خدا پسند کرتا ہے، وہ خدا کو پسند کرتے ہیں، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کچھ ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں اور اگر کسی وقت مغلوب بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک زمانے میں عرب تھے، دنیا کے اندر غالب تھے، عرب جو ہے وہ اگر نیچے چلے گئے تو عجم کے ملکوں کو خدا نے کھڑا کر دیا۔ ترکی جو ہے عرب تو نہیں، ترکی عرب تو نہیں، ترکی کی سلطنت تھی، پہلے عرب تھے، بنو عباس تھے، بنو عباس جو ہے وہ نیچے ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں پر ہمارے مغلیہ خاندان، اس سے پہلے لودھی خاندان، اس سے پہلے جو ہے وہ خاندان غلامہ، یہ سارے کے سارے یہ غالب رہے۔ اس وقت دوبارہ جو ہے اس وقت مسلمان پستی میں ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کھڑا کر دے گا۔ فسوف یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا ایسے لوگوں کو جنہیں خدا پسند کرتا ہے، وہ خدا کو پسند کرتے ہیں، مومنوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامہ برکاتہم عالیہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، مجھے امید ہے کہ بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر رکتے ہوئے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا
آپ نیت بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ ہم نے مدنی چینل دیکھنا ہے، دعوت اسلامی کے مفتیان کرام ہے، آپ ان کو روزمرہ کی روٹین بنا لیں، سننے کے عادی بن جائیں، اتنی زیادہ معلومات آپ کو ملے گی، یقین کریں۔ اب یہ میں نے آپ تقریباً 2 سال پہلے کا یہ بیان ہے، لیکن آج بھی اس کے فوائد جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا نے جس طرح پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کیا، رات کے اندھیرے میں کیا، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیسی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ملک پاکستان کی۔ حالانکہ میمز بنانے والوں نے مختلف قسم کے میمز بنائے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ہماری پاک آرمی نے، سلام ہے، لاکھوں سلام ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے بات یاد رکھے کہ جہاں پر ہمیں مان اپنی آرمی پر ہے، اپنی فوج پر ہے، اپنے ہتھیاروں پر ہے، شاہین پر ہے، غوری پر ہے، و دیگر جتنے بھی ہمارے میزائل ہیں ان پر جہاں پر مان ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں مان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل پر اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمت پر، سرکار کائنات علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بے شمار معلومات جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گی، علم اضافہ بھی ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کو رشک آئے گا مسلمان ہونے پر، رشک آئے گا پاکستان ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں، قیامت کی صبح تک بھی زندہ باد ہی رہیں گے۔ علامہ مفتی قاسم صاحب نے جو بیان کیا، یہ ہلکی سی ایک جھلک بیان کی ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے کہ جناب بدر میں صرف 313 تھے، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میدان کربلا میں کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے۔ ایسے سلسلہ چلتا رہے گا، بڑی دور تک نکل جائے گا۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب یہ تھوڑے ہیں تو ہم ختم کر دیں گے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، جو کھویا ہوا وقار ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے، مسلمانوں کا جو کھویا وقار ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔